بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 16 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عثمان و ابو بکر ابن ابی شیبہ قال عثمان اور ابو بکر یہ دونوں بیٹے ہیں ابو شیبہ کے۔ ابو شیبہ کی نسل سے اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے محدثین پیدا کیے، اس کی تفصیل میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو امام ابو داود رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ابو شیبہ کے دو بیٹے استاذ ہیں، عثمان اور ابو بکر۔ قال ان دونوں نے کہا حدثنا عمر بن سعد، ہمیں حدیث بیان کی عمر بن سعد نے، وہ بیان کرتے ہیں سفیان سے۔ سفیان سے مراد سفیان بن سعید ثوری، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ ہیں۔ ان الضحاک بن عثمان، وہ بیان کرتے ہیں ضحاک بن عثمان سے، وہ نافع سے۔ ان ابن عمر، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ قال انہوں نے کہا مر رجل، گزرا ایک آدمی، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو یبول، اس حال میں کہ آپ پیشاب کر رہے تھے۔ فسلم علیہ، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا، السلام علیکم کہا۔ فلم یرد علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے وعلیکم السلام نہیں کہا۔ یہ دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ قضاء حاجت کی حالت میں کسی کے سلام کا جواب نہیں دینا، اذان ہو رہی ہو اذان کا جواب نہیں دینا، کسی کو بہر چھینک آئے وہ الحمدللہ بھی کہہ لے، حالت پیشاب میں انسان سن لے اس کا الحمدللہ، تو یرحمک اللہ نہیں کہے گا۔ یعنی جو بھی ذکر و اذکار ہیں وہ تمام کے تمام قضاء حاجت کی حالت میں ہم نہیں کر سکتے۔ قال ابو داود، امام ابو داود نے حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا وروی عن ابن عمر وغیرہ، ابن عمر وغیرہ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے تیمم کیا، تیمم یعنی پیشاب سے فارغ ہوئے آپ نے تیمم کیا، ثم رد علی الرجل السلام، پھر آپ علیہ السلام نے اس آدمی کے سلام کا جواب دیا، یعنی تیمم کرنے کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا۔ واضح ہے، تفصیل آگے میں بیان کرتا ہوں۔ یعنی اب ہم بات کرتے ہیں اس حدیث کی سند کے راویوں پر۔ ہم آہستہ آہستہ دیگر کتب جرح و تعدیل کا بھی دراسہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں تمام کتب جرح و تعدیل کا تعارف ہو جائے، منہج کا پتہ چل جائے۔ اللہ کرے یہ ساری کتابیں آپ بھائیوں بہنوں کے گھروں میں ہوں۔ یہ جرح و تعدیل کی کتابیں یہ ہماری تراث ہیں، اہل الحدیث کا شعار ہیں۔ یہ کتابیں جرح و تعدیل کی ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، تاکہ جب بھی ہم کوئی حدیث بیان کرنا چاہیں تو ہم ایک ایک راوی پر بحث دیکھیں، اپنی نسلوں کو مبارک فن علم حدیث کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ میں تو سب کام کروں آپ کچھ بھی نہ کریں، نہیں، سب کام آپ نے بھی کرنے ہیں۔ میں اگر 10 جرح و تعدیل سے حالات اکٹھے کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں، تو آپ بھی سے کریں، جو مجھ سے رہ گئی ہیں آپ ان سے کریں۔ جہاں سمجھ نہ لگے وہ ہم سے پوچھیں۔ واٹس ایپ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم علم سے محروم رہیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہمیں بہت زیادہ فائدہ لینا چاہیے۔ تو پہلے راوی ہیں حدثنا عثمان، اللہ اکبر، ان کا نام عثمان بن ابی شیبہ، عثمان بن ابی شیبہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ میزان میں لکھتے ہیں، میزان الاعتدال راوی نمبر 5518 ہے۔ میزان میں لکھتے ہیں عثمان بن ابی شیبہ ابو الحسن احد ائمۃ الاعلام کا اخی ابی بکر، ماشاء اللہ۔ امام ذہبی فرماتے ہیں یہ عثمان بن ابی شیبہ، ان کی کنیت ابو الحسن ہے، یہ بہت بڑے بڑے ائمہ حدیث میں سے ایک ہیں، اپنے بھائی ابو بکر کی طرح۔ ابو بکر سے مراد ہے مصنف ابن ابی شیبہ والے، ابو بکر ابن ابی شیبہ، اللہ اکبر، مصنف ابن ابی شیبہ جو کتب حدیث میں سے ایک بہت بڑی کتاب ہے، اللہ اکبر، آثار پر مبنی، احادیث پر مبنی، تابعین کے اقوال پر مبنی، ہر چیز بسند لائے ہیں ابن ابی شیبہ، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تو ذہبی صاحب نے خراج تحسین کیسے پیش کیا کہ عثمان کون ہے؟ یہ اپنے بھائی ابو بکر ابن ابی شیبہ کی طرح بڑے بڑے ائمہ محدثین میں سے ہیں۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 4446 ہے، راوی نمبر 4446 ہے، اس میں مفصل حالات ہیں، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا عثمان ما علمت الا خیرا، عثمان بن ابی شیبہ یہ تو ایسا بندہ ہے، ایسا راوی ہے جس میں نے خیر ہی دیکھی ہے، اللہ اکبر۔ اللہم اجعلنا مثلہم، اللہ ہمارے اندر بھی خیر پیدا کر دے، اللہ ہمیں اپنی شر سے، لوگوں کی شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے تو دنیا میں کونے کونے پر ہماری خیر پھیل چکی ہو، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ عثمان رجل سلیم، ماشاء اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں یہ جو عثمان ہے نا، عثمان بن ابی شیبہ، یہ سلیم آدمی ہے، یعنی سلیم الفطرت آدمی ہے، ہر لحاظ سے سلیم ہیں، ایمان، دین، عقیدہ، منہج، ہر لحاظ سے سلیم ہیں، اللہ اکبر۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا، ابنی ابی شیبہ عثمان و عبداللہ ثقتین صدوقین لیس فیہما شک۔ ابن معین کہتے ہیں ابو شیبہ کے دونوں بیٹے، ابو شیبہ کے دونوں بیٹے عثمان اور عبداللہ، عبداللہ سے مراد ابو بکر ہیں، عبداللہ سے مراد ابو بکر ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ والے، ان کا نام ہے عبداللہ۔ تو ابن معین کہتے ہیں ابو شیبہ کے دونوں بیٹے عثمان اور عبداللہ ثقتین، یہ دونوں ثقہ ہیں، ماشاء اللہ، صدوقین، دونوں صدوق ہیں، لیس فیہما شک، ان میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہماری بھی نسلوں کو محدثین بنا، خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی بیٹے بیٹیاں دین کی خادم بن جائیں۔ کہاں ابو شیبہ، کہاں ان کی نسلیں، سینکڑوں سالوں بعد ان کی نیکی تقوی، ان کا دین سے محبت کا ذکر ابن بشیر اپنے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے کر رہا ہے کہ ابو شیبہ کتنا خوش قسمت انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں میں محدثین پیدا فرمائے۔
ابو شیبہ کو پتہ تھا بھی ایسے ایسے کام ہوگا، پتہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہم اللہ کی رضا کے لیے جئیں مریں تو یہ سب کچھ ممکن ہے۔ بہرحال امام ابن معین سے کہا گیا آپ کو حمید یعنی حمید پسند ہے یا عثمان پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا ثقتین امینین مامونین، بھائی دونوں ہی ثقہ ہیں، دونوں ہی امین ہیں، دونوں ہی مامون ہیں۔ اس میں عثمان کا ذکر ہے۔ امام ابو حاتم رازی سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے بڑے ائمہ مجبور ہیں ان کی امانت و دیانت بیان کرنے پر۔ ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کان اکبر من ابی بکر، عثمان جو ہمارا مطلوبہ راوی ہے یہ ابو بکر سے بڑے تھے، بڑا عثمان ہے، چھوٹا ابو بکر ہے مصنف والے۔ الا ان ابا بکر صنف، فرق کیا ہے کہ چھوٹا تھا ابو بکر ابن ابی شیبہ والے، انہوں نے تصنیف کی کتابیں لکھی۔ اللہ اکبر۔ ما کان یطلب و عثمان لم یصنف، عثمان نے تصنیف نہیں کی۔ سستی کے مارے میرے بہن بھائیوں، فضول کاموں میں اپنی زندگیاں بسر کرنے والوں، کچھ لکھ جاؤ، کچھ شاگردوں کو تیار کر جاؤ۔ لکھنا بابرکت کام ہے، لکھنا بابرکت کام ہے، بڑا ہی بابرکت کام ہے۔ ابن معین فضیلت دے رہے ہیں ابو بکر کو، کیوں؟ کہتے ہیں بڑا تو عثمان تھا لیکن جو چھوٹا تھا نا ابو بکر، اس نے کتابیں لکھی، صنفا، اس نے کتابیں لکھی، اور جو بڑا تھا عثمان اس نے کتابیں نہیں لکھی۔ ہاں دونوں ہی بہت اچھے تھے۔ ابو حاتم نے نیز کہا ہوا صدوق، کہ عثمان صدوق ہے۔ التاریخ الاوسط امام بخاری صاحب کی کتاب، اور امام بخاری صاحب نے جرح و تعدیل پر کئی کتابیں لکھیں، 4 کتابیں معروف ہیں، 4 کتابیں مشہور ہیں، معروف ہیں، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر اور الضعفاء، الضعفاء جو ضعفاء الصغیر کے نام سے ہے۔ اور بھی کتابیں لکھی امام بخاری صاحب نے، اور بھی کتابیں لکھی، یہ معروف ہیں، متداول ہیں، مطبوع ہیں۔ صحیح بخاری پڑھنے والے بہت زیادہ کثیر تعداد میں طلبہ علماء ہمارے شاگرد ہیں، ہم سے دورے کرتے رہتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ 10-12 سال سے یہ ہمارا دورہ جات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ مرنے تک، مرنے کے بعد بھی ہمارے شاگردوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ سلسلہ جاری رہے کہ خدامی حدیث تیار کیے جائیں جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث کی خدمت ہو۔ اللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ تو صحیح بخاری کے طلبہ بے شمار سے میں نے یہ سوال کیا، کل بھی کر رہا تھا کہ بیٹو بخاری پڑھ لی ہے، سند مل گئی ہے، تو بتائیں امام بخاری صاحب نے کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ تو آگے سے جواب نہیں آیا، انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ کرے صحیح بخاری پڑھنے کے دوران ہمارے طلبہ بخاری کے سامنے امام بخاری رحمہ اللہ کی ساری جرح و تعدیل کی کتابیں موجود ہوں۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ زمانہ بچپن سے طالب علمی سے یہ میرا ذہن تھا، اللہ تو نے زندگی دی تو میں تیری توفیق سے امام بخاری صاحب کے سارے جرح و تعدیل کے فن کو ایک ہی جگہ مرتب کر دوں گا۔ الحمدللہ وہ بھی کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ 3 ضخیم جلدوں میں الجامع لتواریخ البخاری کے نام سے یہ ہماری کتاب پریس چلی جانی تھی، لیکن ایک تکنیکی دشواری کی وجہ سے کچھ ہفتہ مزید لیٹ ہو گئی۔ اس میں ہم نے تاریخ کبیر کو اصل بنایا ہے، الناشر المتمیز والا، شیخ دبوسی والا، شیخ نحال والا نسخہ جو سب سے اچھا نسخہ ہے، اس کو ہم نے اصل بنایا ہے۔ اس کے اندر اوسط کو، صغیر کو، ضعفاء کو ایڈ کر دیا ہے۔ حاشیے میں جن روات سے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں روایتیں لی ہیں وہ بھی ایک اتھارٹی ہے نا،
وہ امام بخاری صاحب نے روایت لی ہے، ان کی بھی ہم نے حاشیے میں وضاحت کر دی ہے۔ تو اس طرح میرے ناقص علم کے مطابق امام بخاری صاحب کا سارا جرح و تعدیل کا فن وہ ایک ترتیب کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کو عام کریں گے، اس کتاب کو ہماری کوشش ہوگی مدارس میں عام کریں، پوری دنیا میں ہم پہنچائیں، تاکہ جہاں طلبہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہوں وہاں امام بخاری صاحب کا رجال والا سارا کام الجامع لتواریخ البخاری کے نام سے ہم نے شاید کر رہے ہیں وہ ان کے سامنے پڑھا ہو۔ اساتذہ رہنمائی کے بیٹو یہ دیکھو، یہ جو راوی ابھی پڑھا صحیح بخاری میں، کھولو امام بخاری صاحب کی کتاب، حالات دیکھیں تو فائدہ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی بہانے ایک بھی نوجوان امام بخاری صاحب کی کتب جرح و تعدیل سے اٹیچ ہو گیا، شاید یہی صدقہ جاریہ بن جائے۔ بہرحال التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط میں بھی ہم نے عثمان صاحب کے حالات دیکھے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے التاریخ الاوسط میں آپ بروز ہفتہ 21 محرم 239 ہجری کے فوت ہوئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی کنیت ابو الحسن العبسی الکوفی ہے۔ پھر ہم نے تاریخ الکبیر دیکھی امام بخاری صاحب کی، تو یہ ساری کتابیں نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، شاملہ وغیرہ میں جو ان سے فائدہ لینا چاہیے اور خریدنی چاہیے۔ کل ہی ایک ہماری بہنہ پرسوں 2 دن پہلے مجھے واٹس ایپ پر کہہ رہی تھی، ہماری بہنہ شیخ صاحب دعا کریں، یہ بجٹ کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے تو میں یہ کتابیں خریدوں۔ بڑا دل کرتا ہے، مجھے کچھ ان کے حالات کا پتہ تھا، میں نے کہا ہاں آپ میری وہ بہن ہیں جو ایک کیپٹن کی ماں ہیں اور ایک بہت اچھے لیول کے نفیسر صاحب کی بیوی صاحب ہیں۔ ہاں واقعی آپ کو پیسوں کا مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، بس عزم ہمت ہونی چاہیے، سب ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ بہرحال التاریخ الکبیر البخاری میں بھی ان کے حالات ہیں مختصر، راوی نمبر 8379 ہے، اس میں لکھا ہے امام بخاری صاحب نے سامع شریکن، کہ انہوں نے شریک سے سنا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سیر اعلام نبلاء کی طرف۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابو بکر کے حوالہ سے، اگلی ہماری بحث ہے ابو بکر بن ابی شیبہ، یہ دونوں بھائیوں کے راوی ہیں اس حدیث کے۔ سیر اعلام نبلاء راوی نمبر 44 ہے، 44 ہے، ابن ابی شیبہ عبداللہ ابن محمد العبسی، ماشاءاللہ عبداللہ بن محمد العبسی، یعنی حدیث کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان راویان حدیث کے نسب ناموں کو ہی محفوظ کر دیا، ایسے ہے کہ نہیں جی؟ اللہ اکبر۔ خامیم دال سین قاف، ابن القاضی ابی شیبہ ابراہیم بن عثمان بن خباستی الامام العلم سید الحفاظ، لو جی، یعنی جو ابن ابی شیبہ ہیں یہ سید الحفاظ ہیں، وصاحب الکتب الکبار، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، المسند والمصنف والتفسیر، اللہ اکبر۔ بڑی بڑی کتابوں میں سے المسند ہے ان کی، مسند ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ، تفسیر ابن ابی شیبہ۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے العبسی مولاہم الکوفی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ یہ باتیں بڑی مان فروز ہیں جو میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ امام ذہبی صاحب فرماتے ہیں آگے، اخو یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ، اخو یہ بھائی ہے، الحافظ عثمان بن ابی شیبہ، یہ امام سفیان بن ابی شیبہ کا بھائی ہے، والقاسم بن ابی شیبہ، اور قاسم بن ابی شیبہ کا بھی بھائی ہے، ساتھ لکھا ہے ضعیف، یعنی جو قاسم بن ابی شیبہ ہے یہ ضعیف ہے۔ فالحافظ ابراہیم بن ابی بکر ہوا والدہ، والحافظ ابو جعفر محمد بن عثمان ہوا ابن اخیہ، فہم بیت علم، یہ سارے ہی
ایک علم والے گھر کے افراد ہیں، ان کا تعلق بیت علم کے ساتھ ہے۔ لگی سمجھو؟ ابو بکر بن ابی شیبہ کا نام لے کر آگے لکھتے ہیں اخو الحافظ عثمان بن ابی شیبہ والقاسم بن ابی شیبہ ضعیف فالحافظ ابراہیم بن ابی بکر ہوا والدہ۔ ایسا سمجھے، یعنی ابراہیم بن ابی بکر یہ عثمان کا، قاسم کا اور ابو بکر کا باپ ہے ابراہیم، وہ بھی حافظ ہیں، وہ بھی محدث ہیں، لگی سمجھے۔ اور حافظ ابو جعفر محمد بن عثمان یہ ان کے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی بھائی بھی سارے علماء ہیں، محدثین ہیں، ایک کے علاوہ قاسم ضعیف ہے، آگے بانجے بتیجے رشتہ دار وہ بھی علماء ہیں، حفاظ ہیں دین کے۔ اللہ اکبر۔ آگے لکھتے ہیں وہ ابو بکر اجلہم، ہاں ابو بکر جو ابن ابی شیبہ ہیں مصنف والے، یہ ان میں سے سب سے عظیم مرتبے والے ہیں، ان میں سب سے عظیم مرتبے والے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں وہ من اقران احمد بن حنبل و اسحاق بن راہویہ و علی بن المدینی فی السن والمولد والحفظ۔ سبحان اللہ جی، یہ سارے یہ جو نام گزرے ہیں ابو شیبہ کی اولاد میں سے، یہ سارے احمد بن حنبل جیسے ہیں، اسحاق بن راہویہ جیسے ہیں، علی بن مدینی جیسے ہیں، عمر میں، پیدائش میں، حفظ میں، یعنی جیسا احمد بن حنبل کا مقام ہے، اسحاق بن راہویہ، علی بن مدینی کا مقام مرتبہ ہے، یہی مقام مرتبہ ہے ان ابو شیبہ کی اولاد کے محدثین کا۔ اللہ اکبر۔ فی السن والمولد والحفظ و یحییٰ بن معین اسن منہم بسنوات۔ ہاں جو یحییٰ بن معین ہے وہ کچھ سال ان کی عمر زیادہ ہے، کچھ سال ان کی عمر زیادہ ہے۔ طالب ابو بکر العلم وهو صبی، ابو بکر ابن ابی شیبہ نے علم سیکھنا شروع کر دیا تھا، وہ بچے تھے، تھوڑی عمر کے تھے۔ وَأَكْبَرُ شَيْخٍ لَهُ هُوَ شریک بن عبداللہ القاضی، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ کے سب سے بڑے استاد، سب سے بڑے شیخ وہ کون ہیں؟ امام شریک بن عبداللہ القاضی، امام شریک بن عبداللہ القاضی، مشہور راوی حدیث۔ آگے ماشاءاللہ ابو بکر پر کتابیں بری ہوئی ہیں تعدیل کی، جرح تو ہے ہی نہیں، کیا جی، جرح تو ہے ہی نہیں، یہ ساری تعدیل ہی تعدیل ہے۔ بہرحال موسوعۃ اقوال الامام احمد، اس میں راوی نمبر 1430 ہے، بڑے زیادہ اقوال امام احمد صاحب کے ہیں، کہیں فرماتے ہیں صدوق ثقۃ، کہیں کلا صدوق، کہیں امام، کہیں کیا، یہ لمبی تفصیل ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، یعنی کوئی محبوب استاد مل جائے تو اس کا ذکر خیر سے زبانیں تر رہتی ہیں، ایسے کہ نہیں؟ امام محمد صاحب نے اپنی ساری کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اتنے بڑے امام تھے یہ۔ تہذیب الکمال میں بھی ان کے حالات موجود ہیں، راوی نمبر 3514۔ امام مجلی ابو حاتم رازی ابن خراج نے کہا کا اجلی صاحب نے زیادہ کیا ہے، کہا کان حافظا للحدیث، یہ حدیث کے حافظ تھے، ہاں کوئی شک نہیں۔ ابن معین نے کہا صدوق۔ اگلا ہمارا راوی ہے عمر بن سعد، اگلا راوی ہے عمر بن سعد، ابو شیبہ کے بیٹوں، ابو شیبہ کے پوتوں کا یہ استاذ، کیا کمال، کیا جی، عمر بن سعد، ابو داود الحفری الکوفی، ابو داود الحفری الکوفی۔ تہذیب الکمال راوی نمبر 4830 میں مفصل حالات ہیں۔ امام ابو حاتم رازی نے کہا صدوق کان رجلا صالحا، ماشاء اللہ، اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں بھی۔ امام ابو داود نے کہا کان جلیلا جدا، یہ بڑے عظمت والے تھے، بڑے بلند مرتبہ والے تھے، جلیلا۔ سنو، امام دارقطنی نے کہا کان ابو داود الحفری من الثقات الصالحین، یہ ثقہ لوگوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔
اللہ اکبر۔ التاریخ الکبیر للامام البخاری میں بھی ان کی حالات موجود ہیں۔ 2019 نمبر راوی عمر بن سعد ابو داود الکوفی الحفری۔ آگے لکھا ہے وحفر موضع، حفر کی جگہ کا نام ہے، حفر ایک جگہ کا نام ہے۔ آگے اس کی تفصیل ہم بیان کر رہے ہیں۔ امام بخاری سے فرماتے ہیں سامع الثوریہ، عمر بن سعد نے ثوری سے سنا ہے۔ عمر بن سعد نے، امام بخاری صاحب کی کتابیں جہاں جرح و تعدیل سے بری ہوئی ہیں وہاں علل سے بھی بری ہوئی ہیں، جہاں علل سے بری ہوئی ہیں وہاں اتصال سند، انقطاع سند کے ہر مسئلے سے بری ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جتنی ہی یہ اہم کتابیں ہیں امام بخاری صاحب کی، افسوس اتنا ہی ہمارے طلبہ، ہمارے علماء ان کتابوں سے دور ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ البخاری تاریخ الاسلام لذہبی، اس وہاں بھی حالات موجود ہیں۔ لذہبی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 134 میں لکھا ہوا ہے قال علی بن المدینی۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام علی بن مدینی فرماتے ہیں کوفہ میں نے ان جیسا عبادت گزار کوئی بھی نہیں دیکھا۔ پھر ہم نے اکمال تہذیب الکمال کا مطالعہ کیا، یہ مغل طائی صاحب کی کتاب ہے۔ مغل طائی حنفی تھے، بہت بڑے اجال امام تھے، ان کی بڑی کتابیں ہیں، شروحات ہیں رجال پر، بڑی ان کی کتابیں ہیں، اور بڑے ہی یہ فاضل شخصیت تھے۔ امام مزی کے شاگرد تھے نا، اور جب استاد ایک بڑا امام محدث ہوتا ہے تو شاگرد بھی محدث ہوتے ہیں۔ اکمال تہذیب الکمال میں حفر پر بحث کی ہے، امام مغل طائی صاحب نے حفر پر بحث کی ہے۔ فرماتے ہیں حفر یہ کوفہ میں ایک جگہ ہے، کوفہ میں ایک جگہ ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ حفر ایسی بات نہیں ہے جیسی مزی صاحب نے کہا ہے کہ کما قضا ذاکرہ المزی موہمن الیس ثم غیرہ، کہ وہاں کوئی اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ولیس کذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں حفر کئی جگہ ہیں، حفر دنیا میں کئی جگہ ہیں۔ فإن ایک حفر یمامہ کی طرف ہے، اسے حفر الرباب کہتے ہیں۔ ایک حفر سعد بن زید دارو دہنا کی طرف ہے، اور ایک حرف صوبان کی طرف ہے۔ ایک حفر سیدان ہے کاظمہ کے پیچھے، ایک حفر زبا بن ادبن ہے، اور ایک حفر ابو موسیٰ اشری ہے۔ یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھو ذرا۔ وحفر ابی موسیٰ الاشعری علی طریق البصرہ من مکہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا ابو موسیٰ اشری والا حفر یہ بصرہ کے راستے پر ہے، مکہ مکرمہ سے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، آج کل اسے کہتے ہیں حفر الباطن۔ یہ سعودی عرب کا آخری شہر ہے۔ حفر الباطن الریاض سے 500-600 کلومیٹر دور ہے۔ یہ جو میں تاریخ لکھ رہا تھا پچھلے سالوں، تو یعنی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 60-70 کنویں کھدوائے تھے حاجیوں کے لیے جو کوفہ، بصرہ، عراق سے آتے تھے نا، ان کے لیے کوئی پانی کا اہتمام نہیں تھا۔ زبیدہ نہرہ مشہور، وہ بھی حفر الباطن سے گزر کر ہی آتی ہے، چونکہ پانی کا بہت مسئلہ تھا۔ تو سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے جو کھدوائے تھے کنویں پانی کے لیے حاجیوں کے لیے، وہ بالکل اپنا کویت، بصرہ، کوفہ، عراق سے ہوتے ہوئے طائف سے گزر کر مکہ مکرمہ آتے ہیں۔ یہ ساری تاریخ میں نے اپنی آنکھوں، آج بھی حفر الباطن میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے کھدوائے ہوئے کنووں کے نشانات موجود ہیں، اور ایک پورا قبیلہ ہے ابی موسیٰ الاشعری۔ وہاں سیدنا ابو موسیٰ اشعری ساری زندگی وہاں ہی رہے، پھر ان کی نسلیں آج بھی وہاں آباد ہیں۔ کہاں؟ حفر الباطن میں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے، مکمل نام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ابو عبداللہ الکوفی۔ میں چاہوں گا کہ سفیان
سوری صاحب کی حالات آپ پڑھیں. یہ بہت بڑے امام محدثین میں سے تھے. 97 ہجری میں پیدا ہوئے، 161 میں فوت ہوئے. کبار تبع تابعین میں سے تھے. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں کے روایتیں ہیں. ابن حجر صاحب نے کہا ثقۃ حافظ فقیہ عابد امام حجہ. اللہ اکبر. ابن حجر تو ایک دو لفظ بولتے ہیں نا. انسان کے اندر اللہ کی طرف سے ودیت کی ہوئی چیزیں ہوں تو محدثین مجبور ہیں سب چیزیں بیان کرنے پر. حافظ صاحب ثقہ تو نہیں کافی تھا، نہیں. حافظ صاحب تڑپے. ابن حجر رحمہ اللہ ثقۃ حافظ فقیہ عابد امام حجہ وکان ربما دلس. لو جی، ہاں کبھی کبھار ان سے تدلیس ثابت ہے. یہ دوسرے طبقہ کے مدلسین میں سے ہیں. دوسرے طبقہ کے مدلسین کے انہوں نے روایتیں قبول ہیں. امام سفیان ثوری پر جو ہماری کتاب ہے تخریج تحقیق جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط، اس میں ہم نے اس پر تفصیلی بات کی ہے، اور بھی محدثین نے باتیں کی ہیں. یہی راجح ہے. سفیان ثوری، ابن شہاب زہری، امام سفیان بن عیینہ وغیرہ وغیرہ، ان کی تدلیس یعنی جب یہ ان سے بیان کرتے ہیں تو ان کے ان قبول ہے، محدثین نے قبول کیا ہے. اس پر سینکڑوں مثالیں ہمارے پاس ہیں. وہ ہماری کتابیں اگلے دنوں میں چھپیں گی. ایک ایک راوی پر یعنی یہ جو تدلیس کا مسئلہ ہے سب محدثین نے ان کے ان کو قبول کیا ہے. تو ہم کون اختلاف کرنے والے؟ ہم کو اختلاف کریں گے؟ ہم نے اختلاف کر کے کوئی صراط مستقیم سے ہٹنا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. امام بخاری صاحب نے کہا سفیان ثوری کے بارے میں ما اقل تدلیس، کس قدر کم ہے سفیان ثوری کی تدلیس. تو جس کی تدلیس کم ہے تو اس کو ہم کم والا ہی درجہ دیں گے. دوسرے طبقہ کے ہیں تو ان کے انہوں روایتیں قبول ہیں. واضح. باقی کافی اقوال میں نے PDF فائل میں جمع کیے ہیں، وہ آپ ضرور پڑھیں، باقی کتابوں سے بھی پڑھیں. اگلے راوی ہیں الضحاک بن عثمان. مکمل نام الضحاک بن عثمان بن عبداللہ بن خالد بن حزام القرشی الازدی الحزامی ابو عثمان المدنی الکبیر. یہ 7ویں طبقہ کے راوی ہیں. کبار تبع تابعین سے ہیں. میم دال تاسین کاف میں نکل رہتے ہیں. صدوق یاہم بن حجر کے ہاں ہیں. صدوق یاہم، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی تھی. ہاں جب غلطی پکڑی جائے گی تو وہ ضعیف ہوگی، ورنہ ان کی روایتیں صدوق ہیں، حسن ہیں. امام ذہبی صاحب نے کہا وثق ابن معین. ابو زرع نے کہا لیس بالقوی. تہذیب الکمال راوی نمبر 2908 میں ان کے مفصل حالات ہیں. اسرم کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا الضحاک بن عثمان مدینی ثقۃ. مدنی میں فرق ہے. مدینی کہتے ہیں جو پیدا ہی مدینہ میں ہوا ہو پھر رہا بھی مدینہ میں، وہ مدینی. تو مدنی کسے کہتے ہیں؟ مدنی جو باہر سے آئے 4 سال رہے مکہ مدینہ میں واپس آ جائے تو وہ کیا بن گیا؟ یا باہر سے مدینہ میں رہے اسے کہہ دیتے ہیں مدنی. لگی سمجھو؟ جی ہاں جی. اور بھی کافی ان کے حالات ہیں، خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے. اگلے راوی ہیں نافع الادوی ابو عبداللہ المدنی الحمدللہ. یہ بھی ثقہ ہیں. کان ثقۃ کثیر الحدیث. امام ابن سعد نے طبقات میں کہا. امام بخاری نے کہا اصح الاسانید مالک النافع بن عمر. یہ وہ نافع ہیں جن کے بارے میں امام بخاری صاحب نے کیا کہا؟ اصح الاسانید مالک النافع ابن عمر. اور بھی اقوال. اجلی صاحب نے کہا ثقۃ مدنی ثقۃ تابعی. ابن خراش نے کہا ثقۃ نبی. امام نسائی نے کہا ثقۃ. الحمدللہ. آگے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما. ابن عمر کے حالات تہذیب الکمال میں راوی نمبر 3428 ہے. یہ حدیث اس پر شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ نے بھی دراسہ کی. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. جب حدیث صحیح مسلم میں ہو تو وہ صحیح ہے، بات ختم ہوئی. صحیح مسلم میں ہے نا، صحیح بخاری میں ہے نا، تو بات ختم ہوئی. الحمدللہ سارے راوی بھی ہم نے دیکھے، سارے ہی ماشاءاللہ ثقہ ہیں، اعلیٰ درجہ کے اہم محدثین ہیں. تو شیخ البانی صاحب نے کہا صحیح ابو داؤد علوم میں اسنادہ حسن واخرجہ مسلم و ابو عوانہ فی صحیحہما وصححہ ترمذی. یہ ترمذی میں بھی روایت ہے، ابو عوانہ میں بھی روایت ہے، مسلم میں بھی روایت ہے. لگی سمجھو؟ ہاں استنباط مسئلہ کیا ہوا کہ قضاء حاجت کے دوران ذکر و اذکار کرنا منع ہے، اذان کا جواب دینا منع ہے، سلام کا جواب دینا منع ہے. کوئی بھی بندہ ذکر کر سکتا نہیں. ہاں
قضاء حاجت سے فارغ ہو کر بعد میں وضو کر لے یا تیمم کر لے، تاکہ پاکی کی حالت میں انسان سلام وغیرہ کا جواب دے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہماری آج کی حدیث 16 نمبر میں پوری مکمل ہوئی۔ اللہ اس چھوٹے سے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنائے، خادم بنائے۔ یہ جان بوجھ کر میں ائمہ محدثین کے حالات کچھ منفرد انداز میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر محدثین سے محبت پیدا ہو جائے اور ہم بھی اپنے بچوں کے نام محدثین کے نام پہ رکھیں۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام رکھا میں نے محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے نام پر، دوسرے کا نام رکھا محمد بدیع الدین راشدی محدث حرم مکی کے نام پر، بدیع الدین شاہ راشدی۔ یہ دونوں ہی ایک بہت جلیل قدر امام تھے۔ جب میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، پکارتا ہوں، تو میری تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے جب شیوخ کو پتہ چلا، بڑے بڑے اساتذہ کو، کہ ابن بشیر نے یہ نام رکھے ہیں بچوں کے، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ ایک شاعر نے کہا تھا آپ نے تو 2 ائمہ کو اپنے گھر میں جمع کر دیا ہے۔ یعنی ہمیں اچھے سے نام رکھنے چاہیے تاکہ وہ نام علم کے ساتھ وابستہ ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی ہماری محبتیں، یہی ہماری عادتیں اللہ کو پسند آ جائیں اور ہماری نسلیں، ہمارے شاگردوں میں بھی ائمہ محدثین سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔